أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اے ایمان والو، کہ ہم تمہیں ایسی تجارت کا پتہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے. وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرو، ہر ممکن جد و جہد کرو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور دائمی جنتوں میں عمدہ خوشگوار مکانات عطا فرمائے گا. یہ عظیم کامیابی ہے. اور دوسری نعمت سے بھی جو تمہیں محبوب ہے نوازے گا. اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور جلد ہی فتح نصیب ہوگی. اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں، اے ایمان والو، اللہ کے انصار، اس کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں مخلص ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں مددگار کون ہے، تو تمام مخلص ساتھیوں نے کہا تھا ہم اللہ کے انصار ہیں. پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا تھا اور ایک گروہ نے انکار کیا تھا، تو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی اور وہ غالب آ گئے. قرآن پاک کی سورۃ الصف کی یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں اور ان کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا. آیات 11 سے 14 تک ہے. سورۃ الصف، صف کی سورہ اس عنوان سے ذکر کی گئی ہے کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے جو صف بند ہوں، صف بستہ ہوں، جو جہاد کی صفوں میں اس طرح سے کھڑے ہوں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے.
اللہ جن بندوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کے نزدیک جو مومن ہیں، اللہ کے نزدیک جو صحیح طور پر اسلام سے وابستہ ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، دشمنوں کے مقابلے میں، جہاد میں، تحریک میں، جیسے ایک صف ہو، اور صف بھی ایسی کہ جیسے کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے، قلعے کی دیوار، مضبوط عمارت کی دیوار۔ پانچ وقت کی جو نماز ہے، یہ اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ جو مسجد میں جہاں بھی بیٹھ جاتا، کوئی امام آگے بڑھ جاتا اور وہ دعا کرتا، پریئر کرتا، اللہ سے مانگتا، کچھ قرآن پڑھ دیتا اور سب آمین کہتے، اس کے ساتھ شریک ہو جاتے، نماز ہو جاتی۔ نماز کا تعلق تو دل سے ہے، دماغ سے ہے، باطن سے ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی کہ صفیں بنائی جائیں، اور صفیں بھی اس طرح بنائی جائیں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے بالکل ملا ہوا ہو، کاندھے کاندھے سے لگے ہوئے ہوں، اور ایڑیوں کے برابر ہوں۔ پنجوں سے برابری نہیں ہوتی، کسی کا چھوٹا پیر ہوتا ہے، کسی کا بڑا پیر ہوتا ہے، اور برابری کے لیے ایک طرف کندھے ہیں اور ایک طرف ایڑیاں ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا وہ حاذو بالمناکب والاعقاب، برابر کرو کندھے اور ایڑیاں۔ جن کو مسئلہ نہیں معلوم ہے وہ اپنے پنجے دیکھتے ہیں کہ دوسرے سے پنجے مل رہے ہیں کہ نہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اپنے کو حدیث کا متبع کہتے ہیں، وہ اپنے پیر کھینچتے ہیں دائیں اور بائیں اور بیچ میں بڑی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کے پیر سے پیر لگاتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم نہیں۔ اگر کچھ صحابہ یہ کرتے تھے یہ ان کا فعل ہے، یہ حجت نہیں ہے امت کے لیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جس میں صف متحد ہوتی ہے اور پیروں کے بیچ میں خلا بھی زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ درمیان میں ایسا خلا مت رکھو کہ بکری کا کوئی بچہ گزر جائے، اس لیے کہ شیطان پھر اس خلا کا استعمال کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو دونوں پیر کھینچ لیتے ہیں اور لمبی جگہ گھیرتے ہیں اور کسی کے پیر سے پیر لگاتے ہیں تو ان کا تو دونوں پیر کا حصہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بھینس کا بچہ گزر جائے۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سلفیت ہے، یہ اہل حدیث ہونے کی علامت، یہ جہالت ہے اور کچھ نہیں۔ دونوں پیر قریب ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی یہ شرط نہیں کہ 4 انگل کا فاصلہ ہو، 1 بالش کا فاصلہ ہو، قریب جو معمول کے مطابق انسان کھڑا ہوتا ہے، کہیں صف بندی کرتا ہے، اس حالت میں جس طرح سے اس کو خلا پر کرنا چاہیے کہ ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان بھی خلا نہ ہو، اور ایک آدمی کی ٹانگوں میں بھی اتنا بڑا خلا نہ ہو، ایسا ہو کہ کوئی بکری کا بچہ بھی نہ گزر سکے۔ اور صف دیکھی جائے تو ایسا لگے کہ جیسے ایک دیوار کھڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کے لیے آگے بڑھتے تھے تو یہ نہیں کہ قبلے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بس نماز کی فکر ہے اور نیت کی اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ آج کل کے اماموں کا اکثر حال یہی ہے کہ وہ مصلی پہ پہنچتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے وہ جانے، لیکن پیچھے نہیں دیکھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے لوگوں کی طرف کھڑے ہو کر چیک کرتے تھے از اول تا آخر صف بالکل صحیح ہو گئی کہ نہیں۔ اگر دیکھتے تھے کسی کا سینہ زیادہ نکلا ہوا ہے، یعنی کندھے اس کے ادھر ادھر ہو گئے، تو وہاں تک جا کر اس کو صف سیدھی کرنے کا حکم کرتے تھے۔ اور جب تک صف پر اطمینان نہ ہو جائے کہ صف مضبوط بن گئی ہے اور لوگ بالکل متحد ہو کر اور صف بستہ ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے تھے۔ اور یہی طریقہ حضرت ابو بکر کا تھا، حضرت عمر کا تھا، بہت شدت سے اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ ہماری صفیں مضبوط ہوں،
کیونکہ اگر ہماری صفوں میں خلا ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، تمہاری صفوں میں اگر انتشار ہوگا اور آگے پیچھے کھڑے ہوگے اور کاندھے برابر نہیں ہوں گے اور ایڑیاں برابر نہیں ہوں گی، سب جیسی بننی چاہیے ویسی نہیں ہوگی، تو تمہارے دل پھر الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ نہ سمجھو یہ جیسے دھڑوں پر اثر پڑے گا، دل پر اثر پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم نماز کے لیے دیا گیا ہے، جماعت کا حکم بڑی شدت کے ساتھ دیا گیا، اور جماعت کو یوں نہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ کرسیوں میں بیٹھ کر شریک ہو جائیں یا وہ کہیں پر بھی بیٹھ جائیں، اللہ سے لو لگائیں، دل اللہ کی طرف کر لیں، اور اس کے بعد امامت کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب اپنی اپنی نماز پڑھ لیں، یا اگر امام کسی کو بنانا ہی ہے تو اس کو آگے کھڑا کر دیا جائے، بیچ میں کھڑا کر دیا جائے اور وہ کچھ دعائیہ کلمات کہہ دے، ایسی بھی نماز ہو سکتی تھی، لیکن یہ نماز اسلام کو منظور نہیں ہے۔ اسلام جس نماز کا حکم دیتا ہے اس میں وہ جہاد یاد دلاتا ہے، تو روزانہ 5 وقت مسلمانوں کو جہاد کی صفیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک رسم ہے، ایک ریچول ہے جس کو پورا کر رہے ہیں، بھئی سب باندھ لیجئے، سب سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ ایک آدھ جملہ کہا امام نے اور اللہ اکبر کہا اور لوگوں نے پھر اللہ اکبر کہا، اور کبھی درمیان میں کوئی شخص ادھر ادھر ہٹ جاتا ہے تو ہوش ہی نہیں رہتا، اب جو جہاں کھڑا ہے وہ بت بنا کھڑا ہوا ہے۔ حکم یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر خلا ہو تو دوران نماز اس خلا کو پر کرو، تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان فصل ہو گیا ہے تو پھر اس کی طرف بڑھ جاؤ اور اس کی طرف بڑھ کر صف کو جوڑ لو۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم اگلی صف میں خلا دیکھو اور تم پچھلی صف میں کھڑے ہو تو تم اس کے سامنے آگے بڑھ جاؤ دوران نماز پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، کوئی سورہ پڑھ رہے ہو، اسے سن رہے ہو، تو 1 قدم 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس خلا کو پر کرو، اور جو لوگ دائیں بائیں ہیں وہ اس خلا کو جو اس صف میں پیدا ہوا ایک آدمی کے لیے، ایک آدمی کے آگے بڑھنے سے، وہ اسے پر کریں۔ یہ سب دوران نماز ہوگا۔ جس طرح جہاد میں نماز کی ترکیب بدل دی گئی اور جہاد کی اصل ضرورت جو ہے، جو تقاضا ہے میدان جنگ کا، اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، تو نماز کو مولڈ کیا جاتا ہے، نماز میں تبدیلی کی جاتی ہے، جہاد کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ اس کے احکام قرآن میں تو ایک جگہ بیان کیے گئے ہیں اور احادیث میں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے، جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، جنگ کی نماز، لڑائی کے دوران کی نماز۔ اب اس کی تفصیلات ایسی ہیں کہ اس میں آدمی چلتا بھی ہے، اس کا سینہ قبلے سے الگ ہو جاتا ہے، ایک محاذ سے دوسرے محاذ جاتا ہے، اور یا پچھلی صف میں وہ کھڑا رہتا ہے، اگلی صف والے سجدے میں جاتے ہیں اور وہ کھڑا ہوا چوکنا رہتا ہے، اور ہتھیار دوران نماز لیے رہتا ہے، کہ حکم ہے، قرآن میں حکم ہے کہ اپنے اسلحہ لیے رہنا۔ یعنی تم یہ سمجھو کہ تم میدان جہاد میں ہو، تمہارا دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہے اور نماز کی رکعتیں پڑھ رہے ہو، لیکن اگر جہاد کا تقاضا ہوا اور شور مچ گیا اور گولیاں چل گئی تو تم کو دوران نماز گولیاں چلانا شروع کر دینا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ یہ حکم شرعی ہے، قطعی حتمی، جو قرآن میں ہے، اور پھر احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مجاہدانہ مزاج بنائے اور وہ اپنے کو اس کے لیے تیار رکھے کہ وہ کسی وقت بھی فوج کا حصہ بن سکے اور کسی وقت بھی دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکل سکے۔ کبھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے کہ اگر دشمن ہمارے علاقے پر قبضہ کر لے تو اس وقت فرض عین ہوتا ہے جہاد۔ ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کے اندر بھی طاقت ہے، جو صاحب عذر نہیں ہے، اسے مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کو اپنے گھر کے لوگوں سے اور اپنے گارجین سے اجازت بھی نہیں لینا ہے، کیونکہ اللہ کا جب حکم نماز کا حکم ہے تو اب یہ نہیں کہ ہمارے والد اجازت دیں گے تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، ہمارے گارجین اجازت دیں گے تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا۔
ہرگز نہیں، اللہ کا جو حکم ہوگا اسے تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں جس وقت جہاد نفلی ہوتا ہے، فرض کفایہ کی حیثیت سے ہوتا ہے، تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ لشکر میں چلوں، مجھے بھی موقع دیا جائے، میں بھی مقابلہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا احی والداک، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو اب کیونکہ اس وقت فرض عین نہیں تھا، یعنی وہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایک لشکر مقابلہ کر رہا ہے اور وہ مقابلہ کر پا رہا ہے تو اس وقت سب پر فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا نخواستہ صورتحال ایسی ہے کہ جو لشکر مقابلہ کر رہا ہے وہ شکست کھاتا جا رہا ہے، تو پھر جو بھی آس پاس ہیں، جو بھی قریب ہیں، ان پر لازم ہے، فرض ہے، فرض عین، نماز و روزے کی طرح کہ وہ پھر اس لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں تاں کہ پورا عالم اسلام شامل ہو جائے۔ غزہ میں جہاد شروع ہوا تھا، فرض تھا، فرض قطعی فرض مصر والوں پر کہ وہ شریک ہوں، فرض تھا قطعی طور پر تیونس والوں پر کہ وہ شریک ہوں، اردن والوں پر کہ شریک ہوں، ان پر فرض تھا۔ اور وہ کیونکہ حرامی ہیں، بدماش ہیں، خبیث ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کے قتل کا اور ان کے چتھڑے اڑانے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہاں پر رنگ رلیاں منا رہے تھے، اور رقص و سرود کی محفلیں کر رہے تھے، اور دعوتیں کھا رہے تھے اور کھلا رہے تھے۔ یہ ان کا کردار ہے جو یہ بتا رہا تھا کہ بھئی ہمیں پہچانو، تم ہمیں مسلم حکمراں کیوں سمجھتے ہو؟ تمہارے دماغ کی یہ کوتاہی ہے، ہم منافق ہیں، ہم یہودی ایجنٹ ہیں، ہم ٹرمپ کے ایجنٹ ہیں، تو ہمیں پہچان کیوں نہیں لیتے؟ اور پھر ہم سے مطالبہ کیوں کرتے ہو، یا کیوں سوچتے ہو کہ مصر کو یہ کرنا چاہیے؟ یعنی تم یوں سوچتے کہ امت مسلمہ، لیکن یہ امت مسلمہ غلاموں کی ہے، باندیوں کی ہے، حقیروں کی ہے، جانوروں کی ہے، ڈنگروں کی ہے۔ ان پر جو حکام مسلط ہیں وہ ایجنٹ ہیں دشمنوں کے۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں عوام بھی بگڑ چکے ہیں، جو بڑے ہیں، لیڈر ہیں، جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، وہ تو بگڑے ہوئے اور بدماش اور ایجنٹ ہیں، لیکن عوام پر انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا ہے، اتنا کچلا ہے، اتنا مارا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی ہمتیں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے گا۔ تو بہرحال ایک تو تعداد ان لوگوں کی ہے جو جذبہ رکھتے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں، اور ایک بڑی تعداد 95% ان مسلمانوں کی ہے جو خود مجرم و بدماش و ڈنگر ہیں، حیوانات کی طرح ہیں، وہ ان میں انسانیت بھی نہیں ہے، ان میں ادنا رمق نہیں ہے، ان میں جب جہاد فرض عین ہوتا ہے تو احساس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بے نمازی ہیں، بے شمار مسلمان بے نمازی ہیں، اور رمضان میں بھی چھوڑتے ہیں، اور رمضان کے بعد کا تو منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ مسجدیں سنسان ہو جائیں گی، جہاں تراویح سے مسجدیں آباد رہتی تھیں وہ بھی سنسان ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو فجر میں تو سب سے کم لوگ ملیں گے، اور کسی وقت کچھ لوگ زیادہ مل جائیں گے، اور یہ اعلان ہوگا کہ ہم امت مسلمہ نہیں ہیں۔ کیوں دھوکہ کھاتے ہیں آپ کیوں امت مسلمہ کہہ کے ہمیں خطاب کرتے ہیں؟ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم یہودی ہیں، ہمارے جو ملے ہیں وہ احبار اور رہبان ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے، تو اس لیے غلط فہمی میں مت رہیے۔ خیر یہ ساری باتیں تو جو ہیں وہ سورہ کے نام سے متعلق ہیں، سورۃ الصف، اور یہ صف جس کا یہاں پر تعلق اصلاً جہاد کے میدان سے ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان سے جنگ لڑتے ہیں، اور اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں کہ جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو، ایک ایسی مضبوط دیوار ہو جس کو توڑا نہ جا سکے، کوئی رخنہ نہ ڈالا جا سکے۔ ایسے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ امت اللہ کی محبوب نہیں ہے، اکثریت اللہ کی محبوب نہیں ہے، بلکہ یہ مبغوض لوگوں کی جماعتیں ہیں۔ یہ جو بھیڑ ہے، مسلمان عوام کی بھیڑ ہے، یہ اللہ کی سے محبت کرنے
والوں کی بھیڑ نہیں ہے اور اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ ہمیں تو محبت ان لوگوں سے ہے جو دشمنوں سے مقابلہ کریں، جو اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں اور اسلام کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب اس کے بعد سورت کا جو بعد والا حصہ ہے اس میں ایک بات فرما دی گئی ہے کہ مسلمانوں، اگر تم مسلمان ہو، اے مومنوں، قرآن جب خطاب کرتا ہے تو مومن کہہ کر خاص طور پر خطاب کرتا ہے، کیونکہ مومن اور مسلم میں بڑا فرق ہے۔ مسلم وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے مسلمان شمار ہوتا ہے اور جمعہ پڑھ لیتا ہے، عید پڑھ لیتا ہے، کسی وقت اور کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، نہیں بھی پڑھتا ہے، اس طرح کے جو آدمی ہے وہ مسلم کہلاتا ہے، یعنی وہ بظاہر سرنڈر ہے، اس نے اسلام سے تعلق کا اظہار کر رکھا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یقین نہیں ہے، اگر اس کو صحیح معرفت نہیں ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بصیرت نہیں ہے، اگر نبی کا اتباع اس پر غالب نہیں ہے تو وہ مومن نہیں، مسلم ہے، مومن نہیں۔ اسی لیے بدو صحابی جو جاہل تھے اور دین سیکھا نہیں تھا، انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بس اسلام کی اطاعت کرتے ہیں اور حاضری مدینہ منورہ میں دے دیتے ہیں اور نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہ کافی ہے، یہی ہمارا دین و ایمان ہے۔ تو قرآن نے ان کی بات نقل کی سورۃ الحجرات میں، قالت الاعراب آمنا، یہ جو بدو صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مومن ہیں، ہم مومن ہیں، قالت الاعراب آمنا، تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ کہلوایا گیا علی الاعلان کہ کوئی گھپلا باقی نہ رہ جائے۔ یہ وہ ہیں جو نبی کی خدمت میں بھی آ رہے ہیں، صحبت میں بھی بیٹھ رہے ہیں، صحابی کہلاتے ہیں، بدو صحابی کہلاتے ہیں۔ اور یہ جب یہ کہتے ہیں کہ آمنا، تو اللہ نبی کو حکم دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ تم بے ایمان ہو، وَلَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو کہ ہم مسلم ہیں، مردم شماری میں مسلم ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس لیے خوب یاد رکھیے کہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ اسی طرح کے بدو صحابہ کی طرح ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ سمجھایا گیا سنت کے نام پر، جو بڑے کنجڑے تھے، وہ بہت بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھایا تو سب بڑے مقدس۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے ایمان ہو تم، یہ کہتے ہیں وہ مقدس ہے، نبی کو جس نے دیکھ لیا وہ مقدس ہو گیا۔ تو اب اس سے بڑا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ سورہ حجرات کا انکار، سورہ بقرہ کا انکار، جتنی صورتیں قرآن پاک میں آئیں اور اس میں کچا چٹھا کھول دیا گیا ان کا، جو نبی کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ تو اب ظاہر پھر دین کا حال کیا ہوگا؟ دین میں تحریف کی گئی ہے اور احبار و رہبان کے ذریعے کی گئی ہے، یعنی معمولی لوگوں کے ذریعے نہیں، احبار و رہبان، وہ بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے ملا و پیر، ان کے ذریعے کام کرایا گیا ہے۔ تو اس سے عیسائیت تباہ ہوئی، یہودیت تباہ ہوئی، اور پھر ظاہر ہے کہ جب اسی طرح کے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تو اسلام کو تباہ کیا گیا، اور اصل دین محفوظ ہے وہ ختم نہیں ہو گیا، لیکن بہرحال اکثریت کو اس راستے پر ڈال دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جب حنین کی طرف جا رہے تھے، مکہ مکرمہ فتح کر لینے کے بعد، جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی، جنگ خندق میں فتح حاصل ہوئی، مکہ فتح کیا گیا۔ اب اس کے بعد حنین کا جو علاقہ تھا وہاں بھی ایک بڑا معرکہ درپیش تھا، اس کو فتح کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک درخت دکھا جس پر چوٹیاں لٹکی ہوئی ہیں، چٹیاں لٹکی ہوئی ہیں اور فلیتے لٹکے ہوئے ہیں، تو شاخوں میں اس طرح کی چیزیں لٹکی ہوئی ہیں۔ تو اب صحابہ کی ایک جماعت جو نبی کے ساتھ تھی، مکے سے چلی تھی، یہ کہنے لگے، صحیح حدیث ہے،
صحیح حدیث کے اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، نبی سے کہنے لگے ہمارا بھی کوئی ایسا درخت ہونا چاہیے جس پر ہم لوگ بھی اپنی مرادیں اور منتیں پوری کروانے کے لیے چوٹیاں لٹکائیں، کچھ چٹیں لٹکائیں، ہمارا بھی کوئی ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جب نکلے تھے مصر سے اور آبنائے بحر احمر کو پار کر کے جزیرہ نما سینا میں پہنچے تھے، تو اب جب راستے پہ جا رہے تھے تو ایک بڑا مندر ملا جہاں مہادیو اور میلہ یہ سب دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسے بت کا انتظام ہو، کوئی ایسا مندر ہو، ہماری بھی پوجا پاٹ کا کوئی مرکز۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ رہے ہیں اور موسیٰ کے ساتھ ہیں اور اللہ کی نعمتیں دی جا رہی ہیں، وہ یہ کہنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ تباہ کر دیے جائیں گے اپنے اس حال میں اور اس شرک میں، تم یہ تمنا کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ وہاں جب نبی پاک علیہ السلام سے کچھ صحابہ نے یہ کہا اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، اے اللہ جیسے اے نبی جیسے ان کا یہ درخت ہے، ہمارا بھی کوئی ایسا درخت ہو جہاں ہم لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے جایا کریں۔ ایسے کسی کو یہ شوق ہو جائے، دیکھے کوئی مزار کے بھیڑ لگی ہوئی ہے اور قوالی ہو رہی ہے اور دمادم مست قلندر ہے اور ڈھول بج رہا ہے، اجمیر میں دیکھ لے، دیوا میں دیکھ لے، جھامینا میں دیکھ لے، کہیں بھی دیکھ لے، تو شوق اس کے اندر بھی پیدا ہو کہ بھائی ہم بھی چادر چڑھا دیں، ہم بھی پھول چھول چڑھا دیں، ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نظریں مان لیں۔ یہ دیکھتے ہیں آپ کہ کیسی آباد ہیں ایسی جگہیں جہاں شرک پڑھایا جاتا ہے، شرک سکھایا جاتا ہے اور توحید سے دور کیا جاتا ہے، تو وہاں وہ یہ کہنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات فرمائی، صحابہ سے فرمائی، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، تم لوگ انہی لوگوں کے راستے پر چل کے رہو گے جو گزر چکے ہیں، اور بالکل بالش و قدم ملا کر چلو گے برابر سرابر، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تم بھی داخل ہوگے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ اور کس کی؟ تم بھی یہودی بنو گے، تم بھی عیسائی بنو گے، تم بھی وہ سب حرکتیں کر کے رہو گے، مانو گے نہیں۔ تو ہوا، وہ سب کچھ ہوا، اسی کو تاریخ بھگتتی رہی ہے۔ تو اب بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو شرطیں ہیں، اس کے بغیر کوئی مسلمان معتبر نہیں، کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ سینکڑوں روزے رکھ لو، ہزاروں نمازیں پڑھ لو اور 32 حج کر لو، کچھ بھی کر لو، اگر نجات چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، گلو خلاصی چاہتے ہو، تو صرف اس طرح نہیں ہوگا کہ اللہ رمضان کے آخری عشرے میں ہماری گردن آزاد فرما، ہماری گردن آزاد۔ گردن تمہاری بندھی ہوئی ہے کسی اور چیز سے، اس کو بھی اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تاؤں اس تجارت کے بارے میں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ وہ معاملہ کہیے، تجارت کہیے، لین دین کہیے، کیونکہ یہ جو دین ہے یہ اللہ میاں کے ساتھ تجارت ہے، اور اس تجارت کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مال و جان کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ جنت لینا ہے، اللہ جنت عطا فرمائے، اللہ جنت عطا فرمائے، یہ ہلکا سا نسخہ ہے، اور اس نسخے کو سب استعمال کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہو گیا قصہ، جنت طے ہو گئی۔ وہاں
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. بات پھر یہی کہ کسی افسانے کی نہیں، کسی قصے کی نہیں، جھوٹی حدیث کی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ تم نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے مال میں ایک پائی میری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور وہیں خرچ ہوگی. یہ امانت جہاں اللہ کا حکم ہے. کسی غلط جگہ پر مال خرچ نہیں ہوگا، کسی غلط جگہ پر جان نہیں لگے گی، کسی غلط جگہ پر وقت نہیں لگے گا. یہ پہلے بتاؤ، اگر تم نے یہ طے کیا ہے تب تمہارا سودا اللہ کے ساتھ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو اب یہاں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ بتاؤ، وہ تجارت بتاؤں، وہ معاملہ بتاؤں، وہ لین دین بتاؤں جو دردناک عذاب سے نجات دے گا. فرمایا کہ دو باتیں ہیں وہ کرنی پڑیں گی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. دو شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان، یقین، تصدیق، دل کی گہرائی کے ساتھ ان کو ماننا جس میں شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، اور پھر اپنے مال اور جانوں کے ذریعے جہاد کرنا، مجاہدہ کرنا، قربانیاں دینا، تیار رہنا کہ جو جد و جہد مطلوب ہوگی وہ مجھے پیش کرنی ہے انشاءاللہ. اس کے لیے اپنے کو تیار رکھنا کہ جان میری نہیں ہے، مال میرا نہیں ہے، جن چیزوں کی ملکیت میں سمجھتا ہوں میرے ہاتھ میں ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے. جس دن بھی مروں گا، جس لمحے مروں گا، ہاتھ کی گھڑی بھی اتار لیں گے، گھر والے اتار لیں گے، کپڑے اتار لیں گے، نہیں اتریں گے تو کاٹ کاٹ کے کپڑے الگ کر دیں گے. یہ سب کریں گے، میری اولاد کرے گی، میرے گھر والے کریں گے، اور جیسے آیا تھا ویسے ہی جانے کے لیے قبر کے حوالے کر دیں گے. تو ہماری ملکیت ہوتی تو ہم بھی رہتے اور ملکیت بھی رہتی. ملکیت نہیں، سب اللہ کا ہے اور سب اللہ کے پاس جانے والا ہے. وہی وارث ہے اس پوری کائنات کا. تو اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان اور جہاد یہ دو لازمی عناصر ہیں. ان عناصر کے بغیر کام نہیں چلے گا اور دردناک عذاب سے نجات نہیں ملے گی. اب جس وقت کا جو تقاضا ہو، ظاہر ہے کہ ایک تقاضا ہے جو قرآن بتاتا ہے، ایک تقاضا ہے جو حدیث بتاتی ہے، اور ایک تقاضا ہے جو وقت کا خلیفۃ المسلمین بتاتا ہے. جو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہو، جو صحیح معنی میں مسلمانوں کا امیر مقرر ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی امیر کی اطاعت کی جائے گی جو تمہیں قرآن کی بنیاد پر لے کر چلے گا، جس کی سیاست قرآن پر مبنی ہوگی. اور جس کی سیاست قرآن پر مبنی نہیں ہوگی، جو اسلام کی روشنی میں تمہیں لے کر نہیں چلے گا، اس کی اطاعت نہیں، اس کی اطاعت نہیں. اس لیے وہ حدیثیں جن میں یہ آیا ہے کہ تمہارا امیر کتنا ہی فاسق ہو، کتنا ہی فاجر ہو، کتنا ہی بدمعاش ہو، کتنا ہی ظالم ہو، اس کی اطاعت کرتے رہو، یہ سب حدیثیں غلط ہیں اور غلط ان کی تشریح کی جاتی ہے. ان کو جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے اس میں دوسری حدیثوں کا جو صحیح ہے انکار ہے، قرآن کی آیات کا انکار ہے، قرآن کے قطعی احکام کے خلاف ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام صرف اس لیے آئے تھے کہ ایک سے حکومت لے کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں، ایک فاسق سے لے کر ایک فاسق کو، ایک فاجر سے لے کر ایک فاجر کو. لہذا جاہلیت کا دور باقی رہے، صرف ملکیت بدل جائے، اب وراثت ہمیں ملے، قبضہ ہمارا ہو، یہ ہے نبی کا کام. تو اس سے زیادہ کوئی گستاخی نبی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی غلط بات نبی کی طرف منسوب کی جا سکتی ہے؟ جنہوں نے کبھی جاہلیت سے سودا نہیں کیا، جن کو پیشکشیں کی گئیں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی بالادستی حاصل ہو تو مکہ مکرمہ کے سربراہوں کی طرف سے آپ کے پاس ڈپوٹیشن آیا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو صدر مملکت بنا دیں، وزیر اعظم بنا دیں، صدر جمہوریہ بنا دیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں ہمارے بتوں کے خلاف، شرک کے خلاف، یہ بند کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب اتنا زبردست موقع
تھالی میں رکھ کے دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ سورج کو توڑ کر لے آئیں اوپر سے اور ہمارے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، اور چاند کو لے آئیں اور بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، تو اللہ کی قسم میں یہ کام، یہ مشن، یہ طریقہ، یہ تحریک نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا سر تن سے جدا ہو جائے۔ یہ جواب تھا، یہ تھا جواب۔ کوئی سودا نہیں، جان حاضر ہے، جان لے سکتے ہو تم لے لو، لیکن ایمان نہیں لے سکتے، ہمارا دین نہیں لے سکتے، اللہ سے ہمیں الگ کاٹ نہیں سکتے۔ یہ مومن کی اصل صفت ہے، یہ اس کی اصل پہچان ہے۔ اب دیکھیے، میں نے کل آپ کو سنت ابراہیمی کا سبق بتایا اور سنت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا بھی سبق بتایا کہ قرآن نبی کی سنت کہتا ہے کس وقت بولتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں یہ کہتا ہے کہ وقت کے جتنے بھی کافر و مشرک اور صہیونی اور صلیبی اور ایک سے ایک بدماش ہوں، ان سب سے یہ کہہ دو صاف طور پر کہ ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے، تمہارے وجود نہیں مانتے، ہم تمہارے منکر ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے یہ طریقہ کار نمرود کے خلاف اور عراق کی حکومت کے خلاف، اور جہاں بھی وہ رہے وہاں کے ظالم حکمرانوں کے خلاف اختیار کیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت کا تذکرہ قرآن نے کیا، قرآن نے جو حضور کی سنت بیان کی، تو وہ یہ بیان کی کہ جب متحدہ محاذ کھل جائے اور الائیڈ فورس سے تم پر حملہ آور ہو، چاروں طرف سے دشمن پل پڑے اور ٹوٹ پڑے، تو اس وقت تمہیں مقابلہ کرنا ہے، اور نبی کی جو سنت ہے غزوہ خندق کی، غزوہ احزاب کی، اسے زندہ کرنا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ سنت محمدی کا تذکرہ ہے اور وہ اسی موقع پہ بس۔ تو میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ صاحب سنت کے نام سے جو چیزیں معروف ہیں اور جن کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، کچھ رکعتیں ہیں اور کچھ روزے اور کچھ تسبیحات اور کچھ امامے اور کچھ جبے اور کچھ کھانے اور کچھ مشروبات، یہ ہیں جو سنتیں ہیں پیروں کی بھی اور ان کے مریدوں کی بھی اور دین کا تماشا بنانے والوں کی، یہ ہیں مثالیں ہیں۔ سنت کا لفظ بولتے ہی دماغ میں یہ سب آتا ہے، سنت کا لفظ بول کر متحدہ محاذ سے ٹکرانے کا تصور ذہن میں آتا ہی نہیں۔ پوچھ لیجئے، آپ کسی مفتی سے پوچھ لیجئے، کسی مولانا سے پوچھ لیجئے، کسی مبلغ سے پوچھ لیجئے، سنت تو فوراً کہے گا بھائی ایک تو وہ ہے نماز کی سنت ہے، فجر کی اور ظہر کی اور جناب مغرب کی اور فلاں، ایک تو اس کے ذہن میں یہ سنتیں آ جائیں گے، کچھ اور سنتیں، مسواک کی سنت ونت کچھ نہیں ہے، مسواک فرض ہے۔ اگر دانت صاف نہیں ہے، منہ میں بدبو ہے، فرض ہے۔ جو مسواک نہیں کرتا، جس کے دانتوں سے بو آتی ہو، یا سگریٹ پیتا ہو یا بیڑی پیتا ہو یا تمباکو کھاتا ہو، جس میں پیاز استعمال کرے، لہسن استعمال کرے، حکم اس کو یہ کہ مسجد نہ آتا ہو، یعنی مسلمانوں کے مجمع میں وہ آدمی نہ آئے جس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہو، تو وہ حکم فرض ہے مسواک۔ اور باقی نماز میں کھڑے ہو کر جو مسواک پتلی سی جیب سے نکال کے منہ میں ہلاتے ہیں، یہ بدعت ہے، خرافات ہے، بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ کبھی یہ عمل نبی سے ثابت نہیں، کبھی یہ عمل ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں، کبھی حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، کسی سے ثابت نہیں، کسی بھی فقیہ صحابی سے ثابت نہیں۔ لیکن پھر وہی مصیبت، وہ سلفیت کی ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری جس کو لگ جائے، اور یہی بیماری شفافے کو بھی لگ گئی کہیں کہیں پر، تو نماز کے لیے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو اس وقت مسواک نکال لیں، ہم اس کا ریشہ رہ جائے تو اب اسی کو چاٹ گئے، کھا گئے، اور جو ظاہر ہے کہ میل کچیل ہے، وہ میل کچیل ہے، وہ تھوکنے تو نہیں جائیں گے، وہیں کھڑے ہوئے ہیں مصلی پر اور چاٹ رہے ہیں منہ کا میل کچیل، اور میل کچیل نہیں نکال رہے ہیں تو پھر یہ ہلا کیا رہے ہیں؟ یہ مسواک کس مقصد کے لیے کی جا رہی؟
تو دین کا تماشا بنا رکھا ہے، جو بہت موٹی اور واضح باتیں ہیں انہیں نہیں سمجھتے۔ مسواک سنت ہے، اور ایک مرتبہ صحابہ بھول گئے تھے، مسواک تو شکست ہوئی، پھر یاد کیا کہ کیا چیز بھول گئے، تو ان کا مسواک بھول گئے، تو سب نے اٹھایا صاحب مسواک کے منہ میں رگڑنا شروع کی۔ اگر انہوں نے مسواک نہیں کی تھی اور منہ میں بدبو تھی تو ان کی تو نماز بھی صحیح نہیں ہو رہی تھی، وہ تو جاہل اجٹ قسم کے لوگ تھے، اور اگر ضرورت نہیں تھی، منہ صاف تھا، مسواک کر چکے تھے، تو اس میں نہ فتح ہوتی نہ شکست ہوتی، مسواک کی لکڑی رگڑنے سے۔ سب فضول باتیں، قصے، خرافات، ان کو نقل کر دیا گیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور دین سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اب گویا فتح مسواک سے ہوئی اور مسواک کی سنت ہو گئی۔ تو خوب یاد رکھیے، مسواک مطلوب ہے، چاہے آپ برش سے کریں، چاہے کسی نیم کا استعمال کریں، پیلو کا استعمال کریں، ببول کا استعمال کریں، دانت کو صاف کرنا ہے، منہ کو صاف کرنا ہے، منہ سے بدبو نہ آنے پائے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے پیاز اور لہسن کھائی تو مسجد میں آنا ممنوع ہے آپ کے لیے، اب باہر رہیے، جب یہ بو چلی جائے تب تشریف لائیے گا مسجد۔ تو یہ اہتمام ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مسجد سے جب روک دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حرام عمل ہوا، اور لہذا مسواک فرض ہوئی، اس پر فرض ہوئی کہ جس نے مسواک نہیں کی ہے اس پر فرض ہے۔ نماز کے ساتھ ملا کر اس کے کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ خیر، بہرحال سنت ابراہیمی ذکر کی گئی تھی، سنت محمدی ذکر کی گئی تھی، آج ذکر ہے سنت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بہت سی سنتیں تھیں، اور سارے انبیاء کرام کی بہت سی سنتیں تھیں، لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت جب ایمان والوں کو یاد دلائی گئی تو یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو انصار اللہ بنو، حکم ہے، حکم۔ یہ صرف نصیحت نہیں ہے، صرف وصیت نہیں ہے، حکم ہے کہ انصار اللہ بنو۔ انصار اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے ناصر اور حامی اور مددگار بنو، یہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور کس سے کہا تھا؟ حواریین سے، جو مخلص صحابہ تھے ان کے، صحابہ میں کیونکہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں، تو ان سے کہا تھا جو سچے تھے، مخلص تھے، وفادار تھے، کونوا انصار اللہ۔ تو جواب جو انہوں نے دیا ان وفاداروں نے، ان مخلصوں نے، وہ وہی جواب دیا جو ہمیشہ مخلص دیتے ہیں، نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ مسیح ابن مریم، اے ہمارے نبی، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم انصار ہیں۔ تو اب جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نصرت حاصل ہوئی، مدد حاصل ہوئی۔ ذکر کل آیا تھا حزب اللہ کا، ذکر آیا تھا حزب اللہ کا، کہ اللہ کی پارٹی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دو پارٹیاں ہیں بس، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی، تیسری پارٹی کوئی نہیں ہے۔ لہذا جو مسلمان حزب اللہ میں نہیں ہے وہ لازماً حزب الشیطان میں ہے۔ وہ سمجھے نہ سمجھے، شعور نہیں ہوتا، بے حس ہوتے ہیں، ڈنگر ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے نہیں۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ عالم اسلام جسے کہتے ہیں، جو اصلاً عالم کفر اور عالم صہیونیت اور عالم صلیبیت ہے، سعودی عرب حزب الشیطان کے تابع ہے، امارات حزب الشیطان کے تابع، اردن اور مصر حزب الشیطان کے تابع، وہاں کے لوگ حزب الشیطان کے ممبر ہیں، یہ سب شیطان کی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور جو سب سے بڑا شیطان ہے اس وقت کا مسلمان انسانوں میں، وہ ٹرمپ ہے، اور دوسرا ایک چھوٹا شیطان وہ اس کا کتا نتنیاہو ہے، اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی ایجنٹ ہیں یہ سب کے سب شیاطین ہیں، یہ شیاطین الانس ہیں۔ ان سے جنگ کا حکم ہے، ان کی اطاعت اور ان کو حکمراں ماننا اور ان کی بات سننا یہ حرام ہے۔
اور جو حدیثیں ان کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں وہ تحریف ہے، دین کی تحریف ہے، وہ فسادی اس امت کے یہودی ملا، اس امت کے عیسائی ملا ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جن کو نہ سنت ابراہیمی یاد ہے، نہ سنت محمدی یاد ہے، نہ سنت عیسوی یاد ہے۔ ان کو یاد ہے تو صرف بنی اسرائیل کے بدماشوں کا عمل اور مجرموں کا عمل، اور یہ اسی راستے پہ چلے کہ وہ گوہ کے بل میں داخل ہوں گے تو یہ بھی داخل ہوں گے۔ نہ عقل رہے گی، نہ انسانیت، نہ شرافت رہے گی، نہ حمیت، نہ غیرت، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جب آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو یہی سب ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ انصار اللہ کون ہے؟ میں نے کہا حزب اللہ نام رکھا تو انہوں نے رکھا جو لبنان کے مجاہدین ہیں۔ اب ہماری طرف سے، کیونکہ ہم تو حزب الشیطان کے ممبر تھے، یہ کہہ دیا گیا کہ یہ حزب اللہ نہیں ہے تو دشمن ہے مسلمانوں کی، یہ شیعہ ہیں۔ یہ فتویٰ جو ادھر حزب الشیطان کے مولوی ہیں، حزب الشیطان کے مفتی ہیں، انہوں نے یہ فتوے جاری کر دیے کہ حزب اللہ نام جو رکھا تو ان کو آگ لگ گئی کہ اللہ کی پارٹی میں کیسے یہ شامل ہو جائیں گے، یہ تو غلط عقائد رکھتے ہیں۔ دوسری طرف یمن میں جو حضرت زید علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی فقہ پر عمل کرنے والے، ان کی امامت اور قیادت کو ماننے والے ہیں، جو زیدی کہلاتے ہیں، وہ انصار اللہ اپنے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے انصار اللہ کا لفظ اختیار کیا کہ جب اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ انصار اللہ بنو، تو اب ہماری ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم لبیک کہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ حزب اللہ بنو تو ہم لبیک کہیں، جب کہا جائے انصار اللہ بنو تو ہم لبیک کہیں۔ لیکن پھر ہمارے یہاں کے جھوٹے مکار، بگڑے ہوئے طماع اور حریص مولوی نکلے جو اس امت کے یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اور یہودیوں اور عیسائی احبار و رہبان کے نمائندہ و ترجمان ہیں، بگڑے ہوئے دولت کی لالچ میں اور حکمرانوں کے جوتے چاٹنے کے نتیجے میں، اور ٹرمپ کے ماتحت اور نتنیاہو سے دوستی رچانے والے، یہ سب کے سب نکلے کہ شیعہ ہیں۔ اب یہ سب وہ بدماشیاں ہیں، یہ وہ بدماشیاں ہیں کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بیچارہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے فلاں کا عقیدہ خراب ہو تو ہم کیا کریں۔ وہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں، اور بالکل حق ہے کہ ان کو امام اعظم کہا جائے، سارے ائمہ فقہا ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے اطفال مکتب ہوں، ان کے شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ اعتراف امام شافعی نے کیا۔ امام ابو حنیفہ امام زید کے شاگرد بھی تھے اور ان کے تابع بھی تھے، وہ امام زید کو سب سے بڑا فقیہ بھی مانتے تھے اور قائد مانتے تھے اور ان کو اپنا امام مانتے تھے۔ اور جب امام زید حضرت حسن علیہ السلام کے پوتے، ایک طرف دادا نے کربلا میں شہادت کے خون سے رنگین ہونا قبول کیا تھا، اور وقت کے بدماش و ملعون و خبیث یزید کے خلاف انہوں نے اعلان کیا تھا، حق کا اعلان کیا تھا۔ امت کے جو منافق تھے، جو بدماش تھے، جو مجرم تھے، حزب الشیطان کی پارٹی کے جو ممبران تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ ان کا جرم ہے جو جس کی تاریخ یاد رکھی جائے گی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین کے پوتے حضرت زید ابن علی ابن حسین کے خروج کے سلسلے میں جب بنی امیہ کے خلاف وہ نکلے تو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت زید کا خروج بنی امیہ کے خلاف ایسا ہی ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج بدر کے موقع پر مکے کے کفار کے خلاف تھا۔ یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا زندہ و تابندہ جملہ، یہ ہے ان کا موقف۔ اور انہوں نے 10,000 دینار کی رقم حضرت زید کی خدمت میں کسی طرح بھجوائی خفیہ طور پر کہ حکومت بنی امیہ کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ ایسے مسائل میں اور امانتوں کے سلسلے میں گھرا ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھ لشکر میں شامل نہیں ہو پا رہا ہوں، لیکن میں مالی مدد بھیج رہا ہوں۔ تو ایک طرف انہوں نے مالی مدد کی اور ایک طرف انہوں نے
زبان سے وہ بات کہی جو آخری بات ہو سکتی ہے کہ اہل سنت کے لیے مرکزی شخصیت امام زید کی ہے. خاص طور پر جو اپنے کو حنفی کہتے ہیں اور حنفی وضو اور نماز اور غسل کرتے ہیں اور میں حنفی ہوں بولتے ہیں، وہ جاہل کندہ ناتراش اور بے وقوف قسم کے گدھے ہیں جو ابو حنیفہ کے اصل موقف کو نہیں سمجھتے. جو اصل موقف تھا جس کا انہوں نے اظہار امام زید سے بھی کیا اور ان کے لوگوں سے کیا اور بنی امیہ سے اخفا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنی امیہ حرامی، بدماش، خبیث، مجرم ہیں، اور ان کو انہوں نے وہ درجہ دیا جو مکے کے کافروں کا درجہ ہے کہ حضرت زید نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ ہیں اور نبی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور بدر میں جیسے جنگ کی تھی حضور پاک علیہ السلام نے ویسے ہیں حضرت زید، اور ان کے مقابل میں بنی امیہ کے حکمران، ان کی فوج، ان کی پولیس، ان کے خدام یہ مکہ مکرمہ کے کافروں کی طرح ہے. یہ معتبر جملہ کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. کوئی بھی سیرت اٹھائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس میں یہ موقف ملے گا. اب بنی امیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ زید کے ساتھ ہے، یہ زید کے ساتھ ہے، ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جتنا بھی راز رکھ سکتے تھے راز رکھا تھا، اور جو لوگ تھے سچے پکے وفادار مسلمان انہی کے سامنے باتیں کی تھیں. تو جب بنی امیہ کے حکمرانوں کو یہ معلوم ہوا تو کوفہ کے گورنر نے امام ابو حنیفہ کو، اے مسلمانوں، ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں، افغانستان کے ترکستان کے مسلمانوں، تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کو کوفہ کے گورنر نے پکڑوایا اور اس کے بعد سر پر ٹوپی اتار کے پھینک کے مڈے ہوئے سر پر کوڑے لگائے، اتنے کوڑے لگائے کہ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا. یہ خاطر کی تمہارے ان لوگوں نے جو بنی امیہ کی حکومت سے تعلق رکھنے والے تھے. پوری بنی امیہ حکومت میں ایک شخص ایسے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو خلافت راشدہ کے طریقہ کار پر تھے. تو انہیں بنی امیہ نے گوارا نہیں کیا اور 2-2.5 سال کے اندر ہی اندر زہر دے کے مار دیا. وہ اتنے بڑے کتے تھے، ایسے خبیث تھے. وہ اس زمانے کے ٹرمپ کی اولاد تھے، وہ نتنیاہو کے نمائندہ تھے، وہ بہت خبیث لوگ تھے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یزید نے کربلا میں تو حضور کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا، پھر مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، پھر مکہ مکرمہ میں کعبے پر گولے چلوائے اور وہاں مسجد حرام میں لاشیں تڑپا دی. یہ سب کام یزید نے کیا، بعد میں حجاج نے کیا. تو دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں گزری، دنیا میں نہیں گزری ایسے فرعون، ایسے نمرود، ایسے خبیث لوگوں کی جیسی بنی امیہ کی حکومت تھی. اب بنی امیہ کی حکومت سے جو نسبت کرے اور ان کے لوگوں کی تعریف کرے تو وہ پٹنے کے لائق ہے. شام کے لوگ پٹنے کے لائق ہیں، اور جہاں جہاں بھی ان کی تائید ہوگی تو وہ پٹنے کے لائق. اب یمن میں مسلمانوں کی اکثریت عبداللہ علی صالح کے ساتھ تھی جو ملحد تھا، اور ناصر جیسے ملحد کا مقلد تھا، اور کمیونسٹوں سے اس کے تعلقات تھے، اس کی تائید کرتے ہیں. اور حضرت امام زید سے نسبت رکھنے والے جو اللہ کے بندے حق کی بات کرتے ہیں اور انصار اللہ کی انہوں نے جماعت بنائی ہے، ان کے خلاف بولتے ہیں کہ شیعہ. ارے بدماشوں، خبیثوں، مجرموں، تمہاری بنی امیہ کی حکومت نے ابتدائی دور میں یمن میں ایسے ظالم و سفاک بھیجے جنہوں نے حضرت علی کے ایک ایک شخص کو چن چن کر قتل کیا. یہاں تک کہ حضرت علی کے گورنر حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی حضرت عبید اللہ ابن عباس کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا، اور حضرت عبید اللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے یعنی حضور کے چچا زاد بھائی جن کو حضرت علی نے یمن کا گورنر بنایا تھا، ان سے نفرت میں یہ چلا. ایک نمائندہ اس کا کہ جو ظالم و جابر حکومت قائم کرنے والا تھا، جو بانی تھا بنی امیہ کا، وہ چلا تو عبید اللہ ابن عباس سمجھ گئے کہ یہ مجھے قتل کرے گا، ٹکڑے کر دے گا، اس نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، کیسے کیسے مظالم کیے ہیں. تو وہ کہیں چھپ گئے، یمن چھوڑ کے کدھر کہیں نکل گئے. تو یہ بدماش ان کے گھر پہنچا جو نمائندہ تھا بنی امیہ کا، اور اس کے بعد
عبیداللہ ابن عباس کی بیوی کی چھاتی سے 2 بچے چھوٹے چھوٹے جو ابھی بالکل معصوم تھے، لگے ہوئے دودھ پی رہے تھے، اس نے ان کو ٹانگوں سے کھینچ کر زمین پر پٹخا اور بری طرح مارا ہے کہ کسی فرعون نے بھی بچوں کو اس طرح نہیں مارا ہوگا۔ اور اسی طرح پورے یمن میں اس نے منادی کرا دی کہ کوئی بھی علی کا ساتھی ہو تو اس کو بخشا نہیں جائے گا، جس کا تعلق علی سے ہوگا اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ وہ فضا تھی جو بنی امیہ کے حرامیوں نے قائم کی تھی، پورے ملک میں کی تھی، پوری دنیا میں اور یمن میں یہ سارا عمل کیا تھا، اور یہ عمل چلتا رہا 1 صدی 2 صدی اور دیگر صدیوں میں، کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے ان کو گرفتار کیا گیا یمن میں، اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور ہتھکڑیاں ہاتھ میں ڈال دی گئیں، پھر یمن سے ان کو اونٹ پہ بٹھا کر لے کے چلے، یہ بنی امیہ کی بنی عباس کی پولیس لے کے چلی، اور بغداد تک اسی حالت میں ان کو لے جایا گیا۔ جرم کیا تھا؟ علی سے نسبت، اہل بیت سے محبت اور تعلق۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال کلیجہ اپنا پھاڑ دیا اور دل کی بات زبان پہ لے آئے، شاید لوگ سمجھ لیں، کھل کر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، قتل و غارت گری مچی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر محمد کے گھر والوں سے اہل بیت سے محبت رافضیت ہے تو جن اور انس سب شہادت دیں، گواہی دیں کہ میں رافضی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہے۔ تو یمن کے انصار اللہ ان کو کیسے بخشیں کہ جو ان قاتلوں اور سفاکوں کا آج بھی نام لے رہے ہیں، بدمعاش خبیث، توبہ نہیں کرتے، آج بھی ان کا نام لے رہے ہیں۔ تو جو بھی ان سے وابستہ ہے، تو فوج میں جس طرح پولیس بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کے ہر کارے ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے تو کوئی بخشا نہیں جاتا، ایسے ہی جو آج بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان کا تصفیہ کیا جائے یا وہ توبہ کریں، وہ توبہ کریں کہ بنی امیہ سے کے تعلق سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور دمشق میں جو اموی کے نام سے مسجد ہے، اس کو مسجد نبوی، مسجد محمدی، مسجد علوی، کوئی اور نام اس کا رکھا جائے گا، کیونکہ بنی امیہ کی طرف نسبت نہ ہو کسی چیز کی۔ وہ اتنے بدمعاش تھے جنہوں نے صحابہ کا قتل کیا، تابعین کا قتل کیا، تبع تابعین کا کیا، پوری امت کو بری طرح مارا۔ صرف ان کا ایک گورنر حجاج، اس نے 1,20,000 صحابہ و تابعین کو مارا، ایک گورنر۔ تو بہرحال حضرت زید سے جو نسبت رکھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور امام ابو حنیفہ حضرت زید کے شاگرد، حضرت زید کے مرید، حضرت زید کے عاشق، حضرت زید کے دیوانے، اور حضرت زید ہی کی جو محبت اور ان سے تعلق تھا اس کی وجہ سے ان کے سر پر اتنے کوڑے مارے گئے کہ سر پھٹ گیا، اور پھر بعد میں چھپ کر حضرت امام ابو حنیفہ نے ہجرت کی، کوفے سے چلے گئے اور مکہ مکرمہ میں رہے، 6 سال رہے۔ اس لیے رہے کہ اس بدمعاش و مجرم حکومت سے جتنا دور رہ سکوں، اور حرم میں تو نہیں چھیڑیں گے۔ تو یہ ساری حقیقتیں ہیں جو بتائی نہیں جاتی، یعنی حیرت ہوتی، حیرت کتنے بے غیرت ہیں۔ یہ حنفی ملا بھی بے غیرت، اور عام مسلمان جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، ارے بدمعاشو اپنے کو زیدی کہتے تو شاید تمہاری بخشش ہو جاتی۔ اگر تم نسبت کرتے حضرت حسین کی طرف، حضرت حسن کی طرف، حضرت زید کی طرف اور ائمہ کی طرف تم نسبت کرتے تو شاید اسی میں تمہارا بیڑا پار ہو جاتا، لیکن تم ان کے دشمنوں سے نسبت کرتے ہو، ان کا دفاع کرتے ہو، ان کے حق میں کتاب لکھتے ہو، ان کے حق میں تقریریں کرتے ہو، ان کے حق میں فتوے دیتے ہو، تو تم تباہ ہو کر رہو گے، دیر سویر تمہیں تباہ ہونا ہے۔ مجھے ڈر اسی کا ہے کہ یہی حرکت ہے جس کی بنیاد پر دیوبند بھی ختم ہو جائے گا، اس کے ادارے بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس کا اتباع کرنے والے جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ سب کے وقت طے ہیں، شام میں 12 لاکھ شہید کیے گئے، عراق میں 15 لاکھ شہید کیے گئے، یمن میں لاکھوں انسانوں کو
نقصان پہنچایا گیا، لبنان میں تباہیاں مچائی گئیں۔ یہ سب کچھ انہی لوگوں نے کیا جو بنی امیہ کے ماننے والے ہیں اور جو اس وقت کے ظالم بادشاہوں کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ ان کا یہ انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کا جو اندام طے کرتا ہے۔ آئندہ بھی خوب یاد رکھو، میری باتیں نوٹ کر لو کہ ہندوستان میں اگر غیر مسلموں کی طرف سے یہ طے ہوگا کہ تصفیہ کیا جائے، استعمال کر لے جس کے خلاف، ڈر یہی ہے کہ جو بنی امیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے مجرموں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے دین کو اسی طرح پیش کر رکھا ہے اور اہل بیت کا حق مار رہے ہیں اور ڈنڈی مار رہے ہیں اور بے غیرت اور بے شرم نبی کے سامنے کس طرح حاضر ہوں گے، اس کا بھی انہیں لحاظ نہیں ہے۔ انہی کا انجام سب سے پہلے بہت خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے انصار میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم کو ایسا بندہ بنا دے کہ ایمان بھی ہمارا مضبوط ہو اور راہ جہاد میں بھی ہمارے قدم چلتے ہوں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی مضبوطی پیدا فرما، ہمت بھی بلند فرما، حق کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہنے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہدایات تو نے اپنی کتاب میں دی ہیں اور تیرے انبیاء جن ہدایات کو دیتے رہے، اور جو صدا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے لگائی تھی اور پھر وہ صدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی تھی اور ایمان والوں سے کہا تھا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو انصار اللہ بن جاؤ۔ اے اللہ یہ صدا ہم نے بھی سن لی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ ہمت ہے، نہ جرأت ہے، نہ شجاعت ہے، لیکن اے اللہ ہم لبیک کہتے ہیں اور انصار اللہ کے لیے ہم لبیک کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو بھی انصار میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم کو بھی انصار میں، نصرت کرنے والوں میں، حمایت کرنے والوں میں، دین کی خدمت کرنے والوں میں، دین کے لیے مر مٹنے والوں میں شامل فرما۔ ہمیں بھی قبول فرما۔ اور فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ کا جو نتیجہ بیان فرمایا، اے اللہ ایمان والوں کو فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما۔ آج کے ایمان والے جو حضرت زید کو مانتے ہیں، آج کے ایمان والے جو ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، آج کے ایمان والے جو دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، آج کے ایمان والے جنہوں نے جان اور مال کا سودا اللہ سے کر رکھا ہے، آج کے ایمان والے جو دشمنوں کے خلاف سب بستہ ہیں اور جنہوں نے اپنی صفیں مضبوط رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اے اللہ آج کے ایمان والوں کو فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ناکام نہ فرما، وہ ناکام ہوں گے تو پوری دنیا اسلام ناکام ہو جائے گی، سب ذلیل ہو جائیں گے اور پوری دنیا پر صرف صہیونیت اور صلیبیت کا قبضہ رہ جائے گا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مجاہدوں کو قبول فرما اور ہم میں سے جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما اور ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک